بات یاد رکھیں، قومیں، قبیلے، ملک، ان کے جب عقیدوں پر ضرب پڑتی ہے پھر وہ قومیں قابو آ جاتی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قدرت نے ہر شخص کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ہر شخص کا اپنے علم، ہنر، فن کے لحاظ سے میدان بھی الگ الگ ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٍ، یعنی ہر فن کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کمال کی مہارت اور بڑا ملکہ رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا میدان انجینئرنگ ہو وہ طب سائنس میں کلام کا مجاز نہیں، دکان کریانے کی اور بیچنے کے لیے پیٹرول رکھا ہوا ہو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب انسان دینی معاملات میں ہی بغیر علم و تحقیق کے جھوٹے قصے، کہانیاں، بزرگوں کے واقعات عجیب و غریب اور من گھڑت داستانوں کا عادی ہو جائے تو باقی امور میں بھی کچی اور کمزور سنی سنائی باتیں کرنے سے نہیں شرماتا۔ کچھ یہی حال الیاس قادری صاحب کا ہے، جو مدنی چینل کا لیبل لگا کر کوفے کے نسخے بیچتے پھرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی بغیر سوچے سمجھے آمنا و صدقنا کے نعرے لگاتے ہیں۔ قادری صاحب کے عجیب و غریب لطیفے اور عجیب و غریب نسخے آپ نے بارہا سنے ہوں گے۔ کبھی سر درد کا ایک عجیب دم سناتے ہیں جس پر ہم ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ لیکن قادری صاحب جیسے لوگوں کا سارا دھندا ٹوٹکوں اور نقلی جعلی نسخوں پر چلتا ہے، اس لیے یہ شریعت سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی قوم کو قبر پرست اور جاہلانہ خیالات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ یہ مزاروں کو پوجیں گے، قبروں کو پوجیں گے، اس طرح کے فضول کام کریں گے، ان مولویوں کی چاندنی چمکتی رہے گی، دھندا چلتا رہے گا۔ قادری صاحب کا ایک اور کلپ ہماری نظر سے گزرا جس میں حضرت نے بڑی کمال تحقیق اور چالاکی سے پوری قوم کو الو کے پیچھے لگا دیا۔ الو کے فضائل و خواص بتاتے ہوئے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں، ورائنی کی زبانی سن لیجئے۔ الو بڑا اہم پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ زیادہ فارسی میں بولتے ہیں، پرندہ اردو میں پرندہ ہی بول چال میں۔ میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے، دوسری آنکھ بند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہن لے، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائے گی، سویا پڑا رہے اور نیند اڑانی ہو تو یہ آنکھ پہن لے، اب یہ کروٹیں لیتا رہے، اس کو نیند نہیں آئی۔ یہ میں نے پڑھا ہے، حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ قادری صاحب ہم کسی کا مذاق یا کسی کی عزت پہ کوئی تنقیص کرنے کے قائل نہیں، لیکن ذرا آپ بھی تو خیال کریں کہ یہ جدید دور ہے، اس طرح کی فرسودہ باتیں آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زبانیں کھولیں۔ بھائی نیند نہیں آ رہی تو میڈیکل سٹور پہ چلے جائیے، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیے، نیند کی گولیاں لے لیجئے، نیند لانے کے لیے رقیہ شرعیہ سن لیجئے، اپنے آپ کو دم کر لیجئے، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے جسم پہ پھیریں، سورۃ ملک کی تلاوت کریں، سورۃ سجدہ کی تلاوت کریں، سونے کے اذکار کریں۔ یہ چیزیں بتائیے جو مدینے والے سے ہمیں ملتی ہیں، شریعت محمدیہ سے ملتی ہیں۔ یہ مدنی نسخہ ہے کہ سونے سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ مدنی نسخہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور ناس، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیریں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھیں۔
سونے کے اذکار کریں، اللہم باسمک اموت واحیا، یہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے جو آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ الو کی آنکھ لے لو اور الو کی آنکھ کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لو؟ قوم کو کب تک ان فرسودہ تعویذوں کے پیچھے بھگاتے رہو گے؟ کیا آپ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنا سکتے؟ من علق تمیمہ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ من علق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ پھر اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو بھائی یہ الو کی آنکھ گلے میں باندھنا، یہ الو کی آنکھ گلے میں لٹکانا، یہ مدنی نسخہ نہیں ہے، یہ مدنی پھول نہیں ہے۔ باقی رہا حیات الحیوان نامی کتاب جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کوئی شرعی مصدر اور ماخذ نہیں، نہ ہی اس کی تمام باتوں سے اتفاق ممکن ہے۔ یہ 15ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی عجیب و غریب باتوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ حرام جانور جن کی حرمت واضح نصوص سے ثابت ہے، اس کتاب میں ان کے اعضاء کے متعلق مختلف نسخے بیان ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ویسے اگر کوئی بندہ کسی حکیم کی کتاب لے کر نسخے بانٹنا شروع کر دے تو اسے نیم حکیم کہا جاتا ہے، عطائی ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ اور بات مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ لہذا آپ سے درخواست ہے قوم کو ایسے جعلی ٹوٹکوں کے پیچھے نہ لگائیے۔ اگر آپ کوئی خیر کی بات کہہ سکتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں بتائیے، سنتوں کا نام لے کر بدعات نہ پھیلائیے، اور قبر پرستی کے بازار کو گرم نہ کیجیے کہ اس امت کو ضرورت ہے ایک اللہ کی توحید کا پیغام دینے کی، تاکہ یہ شرک کی دلدل سے نکل آئے، اللہ کی توحید کو مان لے، ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ اور تعویذ کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ گمان کی بات ہوتی ہے۔ تعویذ چاہے قرآن کا ہو چاہے دوسرا ہو، تعویذ صحیح نہیں ہے قطعی۔ دیکھیں اگر ایک آدمی قرآن کا آپ کو تعویذ دیتا تو پورے قرآن سے آپ کا یقین وہ ختم کر دیتا ہے کہ یہ 30 سپارے 114 صورتیں 6666 آیات وہ ساری بیکار ہیں، جو میں نے لکھ کر دی وہ اتنی برکت والی ہے کہ گھر سے سامنے اس نے آپ کا عقیدہ اس سے کمزور کر دیا۔ تو بات یاد رکھیں، قومیں، قبیلے، ملک، ان کے جب عقیدوں پر ضرب پڑتی ہے پھر وہ قومیں قابو آ جاتی ہیں۔ شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق آپ کا کمزور کرے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچائے گا۔ نہیں جی سلفی صاحب جدوں کا تعویذ پایا درد بالکل ختم ہو گئی ہے، ہوں نہیں درد ہوندی، لانا تو پھر درد شروع ہو جائے گی۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ کیا ہے؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ایک طرف وہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، تو سمجھیں کہ وہ شیطان ہے، وہ نبی سے ضد ہے اس کو، اور پھر آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے کمزور ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ وہو السمیع العلیم۔ جب تمہیں شیاطین تنگ کریں، ان سے تکلیف پہنچے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کو سینے سے لگا لو، اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لو، کیونکہ وہ سمیع علیم ہے۔ بس ختم۔ پڑھنا ہے اعوذ باللہ پڑھو، پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، شیاطین آپ پر حملہ کریں گے۔ آپ اللہ کے فضل سے جو پڑھتے پڑھتے سو گئے، یقین جانیں آپ وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے اس سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کو چھیڑتے ہیں تو یہ ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے رہتے ہیں؟ یہ پھر ہمیں ایسا چھیڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، اس کے لیے ہمیں
پورے اذکار کرنے پڑتے ہیں، روٹی کھائیں نہ کھائیں پڑھنا ضرور پڑتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے آسان، کوئی لمبی چوڑی بات، صبح فجر لازمی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ فجر نہیں پڑھتا، آسمان سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندہ تو میرے امان سے نکل گیا، اللہ کی طرف سے۔ جو رحمت کا فرشتہ آپ کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ بھی جاتے ہوئے کہتا ہے جاؤ لانتی، میرا بھی ٹائم ضائع کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا۔ اب شیطان کی پیشاب کی کیا پہچان ہے؟ وہ بیماریاں جو تمہارے ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، یہ وہ شیطان کا پیشاب ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے کا پیشاب نہیں برداشت کرتے اپنے کپڑوں پر، تو کہاں اس کا پیشاب اپنے کان میں برداشت کر لیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد چند اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش 7 بار، اللہم اجرنی من النار 7، آیت الکرسی 1 بار، اخلاص فلق ناس 3 بار فلق اور فجر کے بعد۔ ایسے کر کے اپنے ہاتھ پھیریں، اللہ کی مدد سے جاؤ جو مرضی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح پڑھے 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فزیکلی بھی یہ آپ کو بچائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ کہتے تھے یہ پڑھنے سے آدمی کو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ فلاں کو فالج ہو گیا۔ ہاں اب فرمایا کہ میں نے پوچھا تھا اس سے، وہ کہتا ہے اس دن میں نے پڑھی نہیں تھی۔ تو آپ نے اس کا ٹائم بھی مقرر کر دیا۔ ہمارے وہاں جو ہے نا، جو کوئی ہوتا ہے نا صحیح توحیدی مولوی تویز دینے والا، وہ لکھ کے نا اوپر کوئی اعداد لکھ دیتا ہے، نیچے بسم اللہ الذی لا یضر لکھ کے، تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پہن لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو 3 بار پڑھتا ہے صبح فجر کے بعد، مغرب تک کوئی چیز زمین و سماء میں اس کو ضر نہیں پہنچا سکتی۔ ٹائم مقرر کر دیا، جو مغرب کو پڑھے گا صبح فجر تک اس کو کوئی چیز زر نہیں بچا سکتی۔ تو اس کے پاس کہاں سے قوت آگی کہ وہ آپ کو سٹیمپ لگا کر یا لکھ کے دے دے اور گلے میں ڈال لے، وہ آپ کی حفاظت کرے۔ چھوٹی سی ہے، آپ سیکھیں، سکھائیں، بچوں کو سکھائیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ ان کو، آپ بالکل کسی کی محتاجی نہیں رہے گی سوائے اللہ کے، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ اللہ حل کر دے گا۔ دعائیں یاد کر لیں، یہ ہے حفاظت کے لیے۔